ظہیر کی مہینوں کی محنت ہمارے کام آ رہی تھی۔ وہ جیل کے پیچیدہ راستوں کو اپنی گلی محلے کی طرح سر کر رہا تھا۔ احاطے کے درمیان ایک گول چوبارہ سا بنا ہوا تھا جسے اوپر سے سیمنٹ اور مٹی سے پاٹ دیا گیا تھا۔ قریب ہی کچھ کدالیں اور بیلچے پڑے ہوئے تھے۔ ظہیر نے نعرہ لگایا، جیو 1.5 حوالدار۔ ظہیر نے کدال اٹھائی اور چوبارے کے درمیان ضرب لگائے۔ میں بھی اس کی دیکھا دیکھی کدال لیے شریک ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں نیچے سے لوہے کی ایک 4 خانوں والی جالی نکلے۔ ظہیر چلایا، جلدی کرو، گارڈز آتے ہی ہوں گے۔ یہی وہ پرانا متروکہ کنواں ہے جو نیچے پرانی نکاسی کی لائن سے جڑا ہوا ہے۔ اتنے میں اندھیرے میں دور سے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی تھی، اور پھر پہلے بھگا اور بخت خان اور دوسری جانب سے کندن اور سنتوش بھاگتے دکھائی دیے۔ ظہیر نے زور سے سیٹی بجائی کہ ہم یہاں ہیں۔ وہ چاروں ہماری طرف لپکے، اور ٹھیک اسی وقت ایک زوردار فائر کی آواز کے ساتھ ہی میں نے سنتوش کو زمین پر گرتے دیکھا۔ بارش کے پانی میں سنتوش کا خون مل کر بہنے لگا۔ کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ، ڈوتے سارے جنگل آندن، تریتے سارے دریا۔ ظہیر نے بھی ان سب کو کسی محبوبہ کے گھر کے رستے کی طرح جیل کا سارا نقشہ ازبر کرا دیا تھا، اور وہ چاروں اس جیل کے جنگل اور دریا پار کرتے 2 مختلف سمتوں سے اس پرانے بند کنویں والے متروکہ احاطے میں پہنچ گئے تھے، جہاں شاید کبھی قیدیوں کے لیے والی بال یا ایسے ہی کسی دوسرے کھیل کا میدان بنایا گیا ہوگا، کیونکہ پرانے جال اور بانس بھی وہیں میدان میں بارش کے پانی میں تیرتے نظر آ رہے تھے۔ ظہیر کی سیٹی سن کر وہ چاروں بے تابی سے ہماری طرف لپکے، اور تبھی دور کسی اونچے برج سے کسی محافظ نے نشانہ لگایا۔ سناٹے میں گولی کی آواز آس پاس کے پہاڑوں سے ٹکرائی، اور سنتوش کے سینے میں خون کا فوارہ سا نکلا۔ کندن نے چلا کر اسے پکارا، او یار سنتوش! اسی لمحے کوئی دور اونچے برج سے چلایا، ایک کو پرانے کھیل والے بند میدان میں گرا دیا ہے میں نے، کسی کو ادھر بھیجو جلدی۔ ظہیر نے پھر سیٹی بجائے۔ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا۔ سنتوش کے منہ سے آخری جملہ نکلا، جے سنتوشی ماں، اور پھر اس کی سانس تھم گئی۔ بخت خان اور بگھے نے لمحے بھر میں زور لگا کر متروکہ کنویں کی جالی کو اکھاڑ پھینکا۔ کندن سمیت سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظہیر نے انہیں سہارا دیا۔ سنتوش کی بس اتنی ہی لکھی تھی، جلدی کرو، وہ لوگ یہاں پہنچتے ہی ہوں گے، اور اگر ہم یہاں دھر لیے گئے تو سنتوش کی قربانی رائے گاہ چلی جائے گی۔ چلو شاباش، ظہیر نے ہدایات دیں۔ وہ سب ایک ایک کر کے نیچے کودتے گئے۔ میرا نمبر آخری تھا۔ میری نظر کنویں میں اترتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بے جان پڑے ہوئے سنتوش کی طرف اٹھی، تو مجھے لگا موت اس کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے اور اسے تھپکتے ہوئے کہہ رہی ہے، تمہاری اور میری ملاقات یہاں طے تھی، پھانسی گھاٹ کی سولی پر نہیں۔ خوش آمدید پیارے۔ برسوں سے بند کنویں میں گھٹن، حبس اور سیلن کی بو تھی۔ ظہیر نے اترتے ہی چلا کر سب کو حکم دیا، دائیں جانب دوڑتے جاؤ۔ اسی کنویں کے نیچے لوہے کا وہ قد آدم دیو ہیکل پرانا اور زنگ زدہ پائپ تھا جو کبھی جیل کی نکاسی کی واحد لائن ہوا کرتی تھی۔ ہم اندھیرے میں تیزی سے ٹامک ٹوئیاں مارتے دوڑتے لڑکھڑا کر گرے تو ظہیر نے اپنے کرتے کی جیب سے چھوٹی سی بیٹری والی ٹارچ نکالی جو جانے کب سے اس نے چھپا رکھی تھی۔ ہم سب ظہیر کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اچانک پائپ میں سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے دور کہیں سیٹیاں سی بج رہی ہوں۔ شاید جیل کے محافظ ہمارے تعاقب میں آ پہنچے تھے، اور پھر تیز ہوا کے ساتھ بانسری کی پھونک جیسے تیز سرسراتی ہوئی آواز گونجنے لگی اور پائپ لرزنے لگا۔ ہم سب گھبرا کر رک گئے۔ ظہیر نے پائپ کی دیوار سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی، اور پھر اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لو، ظہیر نے چلا کر کہا، بہت بڑا پانی کا ریلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے جیل کے پہرے دار پائپ میں اتر چکے تھے، اور سامنے سے سیلابی پانی کا ریلا تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید ندی کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی اس پرانی نکاس کی لائن میں بھی داخل ہو گیا تھا۔
ایسے لگا جیسے بہت سے وحشی جنگلی گھوڑے ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم پانچوں نے اپنے ہتھکڑیوں والے ہاتھ ایک دوسرے کی ہتھکڑیوں میں اٹکا کر سختی سے ایک دوسرے کو جکڑ لیا۔ پانی کے ریلے کے ساتھ ہی ایک بڑی سی لوہے کی ڈھکن نما جالی تیزی سے لڑکتی اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے ہمارے قریب سے گزری۔ اگر ہم سب ہوشیار نہ ہوتے تو اتنے بڑے لوہے کے اوزار کی ایک ہی ضرب ہمیں شدید زخمی کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ ہم نے خود کو پائپ کی دیوار کے ساتھ تقریباً چپکا لیا تھا، لیکن پھر بھی کھلے سریے کا ایک کونا بخت خان کے ماتھے کو چھوتا ہوا گزرا۔ بخت خان کے سر سے نکلتی خون کی پھوار نے کندن کی قمیص رنگین کر دے۔ لوہے کا دیب ہیکل ڈھکن آگے جا کے پائپ کے ایک تنگ حصے میں اٹک گیا، جسے راستہ تقریباً بند ہو گیا۔ لیکن فراٹے مارتا ندی کے ریلے کا پانی جس تیزی سے پائپ میں جمع ہو رہا تھا، اسے یہی لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ہم مکمل ڈوب جائیں گے۔ ظہیر زور سے چلایا، جلدی آگے بڑھو، یہ پانی کا ریلا آگے چل کر پائپ کے آخری سرے سے ٹکرائے گا اور دگنی قوت سے واپس پلٹے گا۔ شاباش، بڑھتے رہو۔ بخت خان کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بگھا اور کندن اسے سہارا دیے پانی میں آگے بڑھتے گئے، لیکن پائپ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک پائپ میں دور کہیں گارڈز کے چلانے اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ ظہیر نے پلٹ کر دیکھا، پانی ہماری کمر سے اوپر چڑھ چکا تھا۔ لگتا ہے بڑی جالی نے ان کا راستہ روک لیا ہے، لیکن واپس پلٹنے والے پانی کا راستہ کوئی نہیں روک پائے گا۔ ہمت کرو، منزل بہت قریب ہے۔ لیکن منزلیں اگر اتنی آسانی سے قریب آنے لگتی تو پھر انہیں منزل کون کہتا؟ ہمارے بس میں صرف راستے ہوتے ہیں، منزلیں تو اپنی راہ خود چنتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ راہ راستے سے بھی جڑی ہوں۔ یکایک پیچھے سے کچھ لوگوں کے ایک دوسرے کو خبردار کرنے کی مدھم سی آوازیں ابھری، اور پھر کسی اژدہے کی طرح لہراتا بل کھاتا چنگھاڑتا ایک بڑا ریلا پچھلے سمت سے پلٹ کر ہماری طرف لپکا۔ ہمارے قدم اکھڑ گئے اور پانی ہمیں تنکوں کی طرح بہا کر پائپ کی دیواروں سے پٹکتا، شور مچاتا اس تیزی سے آگے بڑھا کہ ہمارے حواس سے معطل ہو گئے۔ تبھی سامنے سے چاند کی روشنی میں برستی بارش کی بوندیں دکھائی دیں، اور ہم پانچوں پائپ کے باہر نکلتے کھلے حصے سے تقریباً اڑتے ہوئے یوں باہر کھلی ندی کے بہتے پانی میں آ کر گرے جیسے توپ کے کھلے دھانے سے گولا نکل کر کہیں دور جا گرتا ہے۔ ندی کے پانی نے ہمیں مزید پٹخنیاں دیں، اور ایک تیز ریلے نے مختلف سمتوں میں ہمارے لڑکتے گھائل جسم کناروں پر پٹخ دیا۔ کچھ دیر ہم سب وہیں بے سود پڑے گہرے گہرے سانس لیتے رہے۔ ہماری حالت کچھ ایسی تھی جیسے چند بوسیدہ کپڑوں کو کسی نئی اور تیز واشنگ مشین میں ڈال کر پوری رفتار سے مشین چلا دی گئی ہو، اور پھر نچوڑ کر انہی کپڑوں کو الگنی پر الگ الگ لٹکا دیا گیا ہو۔ پہلے ظہیر نے کرہا کر کروٹ بدلی اور اندھیرے میں سمت کا اندازہ لگا کر 3 مرتبہ مخصوص انداز میں چھوٹی چھوٹی سیٹیاں بجائیں۔ کچھ دیر سناٹا سا طاری رہا۔ ظہیر نے پھر سیٹی بجائی۔ اسی لمحے کہیں دور سے ویسی ہی سیٹی بجنے کی آواز سنائی دے، اور چند جگنوں سے بارش میں چمکے ہوئے نظر آئے۔ شاید ان کے ہاتھ میں جلتی بجھتی ٹارچیں تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ظہیر کے ساتھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چند تھیلے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے ہاتھ ہتھکڑیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ ایک بڑے سے لوہے کے کٹر نے آئینی چوڑیوں کو کانچ کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ ہمارے لیے 6 جوڑے کپڑے اور نئے جوتے بھی لے کر آئے تھے، مگر ہماری ضرورت اب 5 کی تھی۔ چھٹا سنتوش دنیا کی ہر ضرورت سے آزاد ہو چکا تھا۔ ظہیر نے ہم سب کی وردیاں اور ہتھکڑیاں پھینکنے کے بجائے ایک تھیلے میں جمع کر لی۔ ہمارے ریل والے سلیپر تو پہلے ہی پانی کے ریلے میں بہہ چکے تھے۔ کپڑے اور جوتے اندازے کے ناپ سے لائے گئے تھے، لیکن اس وقت یہی غنیمت ہے۔ ظہیر نے ایک نمبر دہرایا، اسے تم سب اچھی طرح رٹ لو، یہ میرا نمبر رہے گا، لیکن شدید ضرورت کی صورت میں ہی رابطہ کرنا۔ اور ایک اور ضروری بات، اگلے 3-4 مہینوں تک اپنے گھروں کا ہرگز رخ نہ کرنا۔ یہ لوگ سب سے پہلے وہیں چھاپا ماریں گے۔ اگر زندگی رہی تو ہم دوبارہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے الوداع ساتھیوں۔ کہیں دور اندھیرے میں بجلی چمکی اور بادل چنگھاڑے۔
ہم سب تاریکی میں کھڑے ایک دوسرے کو شاید آخری بار دیکھ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے بگھے نے آگے بڑھ کر ظہیر کو گلے لگایا۔ جیوندا رے جوانا، تیری بڑی یاد آوے گی، واہے گرو دسو۔ پھر ہم سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوا کرتے، جن کے لیے خون بہایا جائے وہی اصل خونی رشتے ہوتے ہیں۔ بخت خان کی مرہم پٹی کے بعد بھی وہ بے حد نڈھال لگ رہا تھا۔ کندن نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کو ساتھ لیے چلے گا، مگر بخت خان نے انکار کر دیا۔ ظہیر نے ہم سب کو اپنے ساتھیوں کے ہاتھ سے ایک موٹی بڑے نوٹوں کی گڈی تھمائی۔ یہ تم لوگوں کے کام آئے گی، اب چلنے کی کرو۔ کچھ گھنٹوں کے اندر پولیس اس سارے علاقے کی ناکہ بندی کرے گی۔ ہم سب کو اپنی اپنی سمت روانہ ہونا ہوگا۔ میں بھی اکیلا جنگل کی طرف سے آگے بڑھوں گا، میرے ساتھی پکی سڑک سے جائیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سڑک استعمال نہیں کرے گا۔ پہرے داروں کے پہرے سب سے پہلے پختہ سڑکوں پر ہی لگتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ویرانوں میں اور ایک دوسرے سے دور رہ کر دوڑیں گے، اتنا ہی ہمارے بچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ میرے ساتھی آج رات آرام سے انہیں اپنے پیچھے لگا کر الجھائے رکھیں گے۔ وہ یقیناً سمجھیں گے کہ ہم اپنے مددگاروں کے ساتھ کسی گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے ساتھی انہیں تاثر بھی یہی دیں گے، ناکے توڑ کر بھی اور رفتار کی آخری حد تک جا کر بھی۔ لیکن جب تک یہ لوگ کسی ناکے پر دھر نہیں لیے جاتے یا پولیس کو چکما دے کر نکل نہیں جاتے، وہ انہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ اور یہی وقت ہوگا ہمارے لیے سب سے پہلے کوئی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ کر دن بھر وہاں سستانے کا۔ کوشش کرنا کہ دن کی روشنی میں کم سے کم سفر کرو۔ چلو پھر، سب کو الوداع۔ ہم سب پلٹتے پلٹتے ایک لمحے کو پھر رکے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کسی کمان سے چلائے گئے اندھے تیروں کی طرح 6 سمتوں میں بڑھ گئے۔ تیز بارش، اندھیرا، کیچڑ، پتھریلا راستہ اور جنگل، قدم قدم پر ٹھوکریں اور در بدرے۔ میرا جیون بھی تو اس برستی رات کی طرح تھا۔ میں بھاگتا رہا۔ کبھی ایسی ہی دوڑ مجھے جبرود کے صحرا میں دوڑنی پڑی تھی، صرف وقت اور مقام بدل گیا تھا۔ اچانک بجلی کڑکی اور مجھے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں 2 اسٹیل کی پٹڑیاں چمکتی نظر آئیں، اور دور کہیں وہی مانوس سی سیٹی گونجے۔ یہ مال گاڑی کے گزرنے کا وقت تھا۔ میں نے یہ سیٹی کتنے سال بند بیرکوں اور کال کوٹڑیوں میں گھٹ گھٹ کر سنی تھی۔ آج وہی مال گاڑی کسی پرانے دوست کی طرح باہیں پھیلائے میری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میری رفتار دگنی ہو گئی اور میں چند لمحوں میں پٹڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مال گاڑی کے آخر میں وہ چھوٹا سا بالکنی نما کھلا حصہ تھا جسے عام فہم میں تانگا بوگی کہتے ہیں۔ میں نے لگاتار بھاگتے ہوئے بوگی کی ریلنگ پر ہاتھ ڈالا اور تیسری کوشش ہی میں مال گاڑی پہ سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا سانس دم نکلنے کی حد تک بفرا اور پھولا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کھلے حصے سے اٹھ کر اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ لوں۔ میں وہیں لیٹا اپنے سینے میں چلتی سانسوں کی دھونکنی کو معمول پر لانے کی کوشش کرتا رہا، اور جانے کتنی دیر گزر گئی۔ آسمان نے آج شاید ایک ہی بار پورا برس جانے کی ٹھان لی تھی۔ بادل زور سے گرجے اور مجھے دور ویرانے میں کہیں گولی چلنے کی آواز سنائی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ گہرے سناٹے میں کچھ ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر بجلی چمکی تو لمحہ بھر کے لیے سارا منظر واضح ہو گیا۔ نڈھال اور لڑکھڑاتا بخت خان دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اچانک فضا میں کچھ خونخوار کتوں کے بھونکنے کی آواز گونجی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ مال گاڑی چکر کاٹتی ہوئی اسی طرف آ نکلی تھی جہاں بخت خان کے سمت تھے۔ واقعی دنیا گول ہے، اور یہ گولائی ہمیں بار بار کسی دائرے کی طرح ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ بخت خان سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پہلے ہی بہت نڈھال تھا، اور شاید وہ اپنی کچھ آخری بچی ہوئی سانسیں جمع کر کے یہ جان کی بازی کھیل رہا تھا۔ جیل کے محافظ تو اس سے کافی دور تھے، لیکن وہ شکاری کتے اندھیرے میں اپنے شکار کی بو پر بجلی کی تیزی سے لپک رہے تھے، اور مجھے دوڑتی ٹرین سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بخت خان زیادہ دیر اس آفت سے خود کو نہیں بچا پائے گا۔ میں نے چلا کر بخت خان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بخت خان، ادھر آؤ! بخت خان نے چونک کر بھاگتی گاڑی سے مجھے لیٹ کر ہاتھ ہوا میں لٹکائے دیکھا
اور وہ ایک نئے عزم سے میری طرف لپکا۔ یہ امید بھی کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے، مرتے دم توڑتے کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ اگر زندگی میں امید نامی اس جذبے کی آمیزش نہ ہوتی تو ہمارے شہر کم اور قبرستان زیادہ آباد ہوتے۔ بخت خان کی امید بھی مجھے دیکھ کر جاگ چکے تھے۔ وہ سرپٹ میری طرف بھاگا مگر ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا۔ میں نے خود کو تقریباً پورا ہوا میں معلق کر کے ہاتھ مزید آگے پھیلا دیا۔ ایک ذرا سا بھی جھٹکا مجھے بوگی سے اٹھا کر نیچے لوہے کی پٹڑیوں پر پٹک سکتا تھا۔ کتے غراتے اور بھونکتے ہوئے بخت خان کی طرف لپک رہے تھے تاکہ اس کا نرخرا چبا کر اپنے مالکوں کو پیش کر سکیں۔ بخت خان، ہمت کرو، میں چلایا۔ بخت خان اٹھ کر بھاگا۔ فضا میں گولی کی آواز گونجے اور گولی کسی بوگی کے دروازے سے ٹکرائی۔ ٹھن کی آواز آئی۔ بخت خان چیخا، تم اندر جاؤ، مارا جائے گا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھائے رکھا۔ تھوڑی سی ہمت کرو، میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا۔ بخت خان نے آخری بار اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے زور سے آگے دھکیلا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ میں نے پل بھر میں خود کو سمیٹ کر اپنی پوری قوت سے اوپر کھینچ لیا اور بخت خان تانگا بوگی کے فرش پر ایسے آ کر گرا جیسے کوئی پرانا مضبوط شہتیر ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ مال گاڑی کی رفتار بڑھتی رہی اور ہم وہیں کھلے آسمان تلے پڑے رہے۔ بخت خان کے سر سے بہتا خون پھر سے جاری ہو چکا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اس کی پٹی بنائی اور پھر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بخت خان کو شدید بخار تھا اور اس کا جسم تپ رہا تھا۔ گاڑی ویرانے میں دوڑتی رہی اور بنا کسی اسٹیشن پر رکے صبح تڑکے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آسمان پر بادل کھلنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے سویرے کا ملگجا سا اجالا زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اچانک گاڑی کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ بخت خان ابھی تک بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں نے دور ایک چھوٹے سے اسٹیشن کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو بخت خان کو جھنجھوڑا۔ اٹھو بخت خان، ہمت کرو، ہمیں یہیں اترنا ہوگا۔ بخت خان کہا، تم اتر جاؤ یارا، ہمارے ساتھ خود کو خوار مت کرو ورنہ تم بھی مارا جائے گا۔ جاؤ، خدائے پہ امان۔ لیکن میں نے بخت کی سنی انسنی کر دی۔ انجن پلیٹ فارم پر داخل ہوا تو میں بخت خان کو شانوں سے تھامے پچھلی طرف پلیٹ فارم سے کافی فاصلے پر اتر گیا۔ دور کہیں گاؤں سے فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نے اطمینان کیا کہ کوئی پلیٹ فارم پر موجود ہمیں جاتے دیکھ نہ لے، مگر پلیٹ فارم ویران پڑا تھا۔ انجن کے قریب ایک دو ریلوے اہلکار شاید ڈرائیور کے ساتھ کھڑے کچھ انتظامی معاملات پر بات کر رہے تھے، مگر پلیٹ فارم دھند اور کوہرے کی اتنی دبیز تہہ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ان کا ہماری طرف متوجہ ہونا مشکل تھا۔ بخت خان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے روشنی ہونے سے پہلے بخت سمیت خود کو کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچانا لازمی تھا۔ اچانک بخت لڑکھڑایا اور میری نظر سامنے اسٹیشن کی تقریباً مٹی ہوئی سیمنٹ کی تختی پر لکھے نام پر پڑے، سہارنپور۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ نام تو میں یوگی سے کئی بار سن چکا تھا۔ یہی یوگی کا آبائی گاؤں تھا اور یہیں اس نے اپنے استاد حکیم کی زیر نگرانی حکمت کا آغاز کیا تھا۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی کوندے سے لپکے۔ اف، کیا نام بتایا تھا یوگی نے اپنے حکیم استاد کا؟ میں بار بار ذہن جھٹک کر یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرے ذہن سے وہ نام بالکل ہی محو ہو چکا تھا۔ میں بخت خان کو لیے اسٹیشن کی پرلی طرف لگی لوہے کی ایک پھاٹک نما جالی کے قدرے کھلے حصے سے باہر نکل آیا، جو شاید کاہل آنے جانے والوں نے اپنی سہولت کے لیے زور لگا کر اور سلاخوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر کے بنا رکھا تھا۔ دور کہیں آبادی کے آثار تو نظر آ رہے تھے، مگر سامنے جاتی کچی پگڈنڈی نما سڑک اور راستہ ابھی دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے بہت قریب کسی کی آواز سن کر اچھل سا پڑا۔ کدھر جاؤ گے باؤ جی؟ کیا رات والی گاڑی سے اترے ہو؟ کوئی پکی عمر کا تانگے والا ہاتھ میں چھانٹا لیے میرے قریب کھڑا تھا۔ وہ دھند میں دور کھڑے اپنے تانگے سے چل کر مجھ تک کب پہنچا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں،
تو ہم رات کو ہی گئے تھے پیسنجر گاڑی سے، مگر میرے ساتھی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے اسٹیشن کے مسافر خانے میں ہی رکنا پڑا۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کو جانتے ہو اس علاقے میں تو ہمیں وہاں لے چلو، دوا لینی ہے۔ تانگے والے نے پریشانی سے بخت خان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ادھر کہاں ملے گا باؤ جی، بس 2-4 حکیم اور پرانے وید ہیں، بولو تو ان میں سے کسی کے پاس لے چلوں؟ اپنا وید نتھو رام، حکیم صابر ہے اور حکیم یعقوب، پر اب وہ مریض نہیں دیکھتا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ہاں، حکیم یعقوب، تم ہمیں وہیں لے چلو، بڑی شہرت سنی ہے ہم نے اس کی۔ یوگی نے اپنے استاد کا نام یہی بتایا تھا۔ مگر جی، میں نے بتایا نا، حکیم یعقوب اب مریض نہیں دیکھتا، بہت بوڑھا ہو گیا اور چڑچڑا بھی۔ میں تو کہتا ہوں شاید سٹیا گیا ہے بیچارہ، کہو تو حکیم الفت کے پاس لے چلوں، اسے تھوڑی بہت انگریزی دواؤں کی بھی سمجھ ہے۔ نہیں، تم ہمیں حکیم یعقوب کے پاس ہی لے چلو، ہمیں آج ہی اگلی گاڑی سے واپس لوٹنا بھی ہے، اب اتنی دور آئے ہیں تو حکیم صاحب سے مل لیں گے۔ تانگے والے نے ہتھیار ڈال دیا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، پر 50 روپے ہوں گے اگر پورا تانگا کرائیں گے، ورنہ ایک سواری کا مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم چلو، تمہیں پورا کرایہ مل جائے گا۔ تانگے والا خوش ہو گیا۔ چلو پھر، 100 بسم اللہ جی۔ کچھ ہی دیر میں ہم دھند اور کوہر میں ڈوبی سڑک پر روانہ تھے۔ فضا میں کافی خنکی تھی۔ صبح سویرے وہ دور بسا گاؤں کسی پینٹنگ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کی ملاحت بہت سی چیزوں کی خنکی کو کم کر دیتی ہے۔ دھوپ میں یہی راستے اور در و دیوار چنگھاڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم چند تنگ گلیوں اور چوبارے طے کرنے کے بعد ایک پرانے سے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تانگے والے نے دروازے پر خود اتر کر دستک دے ڈالے۔ تیسری دستک کے بعد اندر سے جھنجھلاتی ہوئی ایک کرخت آواز سنائی دی۔ کس کو موت آئی ہے اتنی صبح سویرے؟ آتا ہوں۔ باہر سے تانگے والا ہنسا۔ میں ہوں علمو حکیم جی، تمہارے پرونے لے کر آیا ہوں۔ اب تو زکام والی پڑیا مفت میں دے دو گے نا مجھے؟ اندر قدموں کی آواز آئی اور پھر موٹا سا چشمہ آنکھوں پہ لگائے ایک کمزور اور نحیف سے شخص نے دروازہ کھولا۔ کسے لائے ہو؟ میں اب مریض نہیں دیکھتا۔ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ علموں کی جگہ میں نے جواب دیا۔ اس نے بتایا تھا، مگر میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اور گھر سے ہم یہی نیت کر کے نکلے تھے کہ حکیم یعقوب سے ہی علاج کرانا ہے بزرگوں۔ حکیم نے سر سے پیر تک ہم دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر کچھ مشکوک سے لہجے میں بولے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے جواب دینے سے پہلے علموں کو 50 روپے دے کر فارغ کیا۔ وہ مصر تھا کہ وہی ہمیں واپس اسٹیشن چھوڑ دے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے جان خلاصی کی۔ حکیم غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پر جب میں نے تانگے والے کو ادائیگی کے لیے ایک بڑا نوٹ تھمایا، جس کی ریزگاری واپس کرنے میں علموں کی جیب خالی ہو گئی۔ تانگے کے جانے کے بعد میں حکیم یعقوب کی طرف مڑا۔ حکیم نے لرزتی آواز میں پوچھا، تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا ہے؟ میں نے چند لمحے حکیم کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے کہا، آپ کے شاگرد اسلم یوگی نے۔ میری زبان سے اسلم یوگی کا نام سنتے ہی حکیم اچھل پڑا اور اس کی نظر سیدھی میری کلائیوں پر پڑے ہتھ کڑیوں کے داغوں پر گئی اور وہ گھبرا کر بولا،